بے شک گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کسے معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، درپردہ کس قدر کٹھن ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا تھا۔ فرید بھائی جب کسی شہر سے آتے اخبار رسالے لے آتے اور میں انہیں پڑھتے ہوئے وقت گزارتی۔ میری منگنی اپنے چچا زاد حق نواز سے ہوئی تھی۔ جو ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فکرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے چاچا کی بہو بنے گی اور یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوجتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ ایسا ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ حق نواز کی بہن ملائکہ جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر کا صحن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر حق نواز جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میرے چچا زاد ملائکہ کا منگیتر فرید اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ یہ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم سبھی اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور جانا تھا اور نہ ہی ملوک کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی حق نواز سے اور ملائکہ کی فرید سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں فرید کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ملائکہ بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر فرید بھائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ملائکہ بھابھی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنے شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا۔ محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضا میں محدود نہ رہتے تھے۔ شادی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں فرید کی سوچوں کا احاطہ نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑے تھے اور وہاں کی زندگی نے انہیں متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، شہر کی رونقوں کی تو کیا بات ہے، ہر وقت میلے کا سما رہتا ہے، وہاں کے ریسٹورانوں کا یہاں کے گلی کوچوں سے کیا مقابلہ، یہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ فرید بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے۔ فی الحال ان کا شہر جہاں بسنا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فوائد تھے وہ ہم کو حاصل تھے۔ والد اور چچا جان کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ فرید بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی تو کر لی، لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائی تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں۔ یہی ہوا، ملائکہ سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے والے ساتھ کے گاؤں نمبردار حیات خان کی اتاق میں چلے جاتے، جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کراتے تھے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھی۔ زیادہ بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی، ملازمتوں کے حصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ فرید بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے فرید بھائی سے کوئی گلہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی ملائکہ کو کچھ نہیں جانتے تھے، اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے ملائکہ ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔
ابا بھی فرید کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو ملائکہ کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور ملائکہ بھابھی کے یہاں بھی 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔ ملک حیات خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا گیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہی کہیں ہے۔ کافی دیر نظر نہ آئی تو اس کو سارے گھر اور پاس پڑوس میں بھی ڈھونڈا۔ سبھی نے بتایا کہ ہمارے گھر نہیں آئی ہے۔ ملک صاحب نے یہ ساری روادات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپٹ بھی لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ فرید بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب فرید پر اعتماد کرتے تھے، ان کا شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن فرید بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا، انہوں نے بیٹے کے گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے، آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک حیات خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گم سم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں گے، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم میں آنی ہی تھی۔ اس کے بعد ہماری خیر کہاں، وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے اور گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب والد صاحب کو کوئی راہ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، کیوں کہ خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور ملک صاحب کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی زیادہ آپ کا ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زار و قطار رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حال زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تم کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو سمجھا نہیں، میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے چاہے بیاہ دیں۔ دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا، لہٰذا خطا وار تو وہی ہے، لیکن ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو ہی ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیں، لیکن ہمیں تم پر رحم آیا ہے۔ گاؤں کے سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن کو ہم برداشت نہیں، لہٰذا فرید کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود فرید سے اچھی طرح نپٹ لیں گے۔ اسی لیے یہ حل نکالا کہ خون خرابہ نہ ہو اور ہماری عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی بیٹی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیائی ہوئی ہے۔
اس کی تمہیں طلاق کروانی ہوگی، تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں جانتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس نے تو اچھا تھا کہ ملک حیات میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتے یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتے۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے، تو فرید کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ ابا جان کو تو فرید کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو عارضہ معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر حیات خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی فرید کی وجہ سے ہم 2 لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھیڑ دے دی گئیں۔ ملائکہ کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا، بلکہ باندی بنا کر بیوی کے آگے پیش کر دیا۔ ملائکہ کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اس طرح ملائکہ کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے، تمام عمر میں جن کو ملنے کو ترستی رہی ہوں۔ عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی، اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی کے جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں حق نواز کو اور وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی۔ سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے واپس کبھی میکے جانے نہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔